صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اہمیت جانیے۔ کون سے صدقے اللہ کی رضا کے لیے بہترین ہیں، سنیے ڈاکٹر اسرار احمد کا علم افروز بیان۔ ہوتی جا رہی تھی، تبھی اچانک میری نظر ایک نیک اللہ والی بزرگ عورت پر پڑی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں رحمت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پکارا، بیٹا تو پریشان لگ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اماں جی میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، قرضہ ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ 232 انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پیار سے کہا، بیٹا آج تجھے میں ایسے 2 کلمات بتاؤں گی جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اگر تو نے یقین کے ساتھ انہیں پڑھ لیا تو تیری تقدیر بدل جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا، پہلا الف لام میم اور اس کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کرنا، بس 11 بار پڑھ لینا۔ اگر 11 منٹ کے اندر اللہ کی مدد تیرے گھر اور تیری زندگی میں نہ آئے تو پھر آ کر مجھے کہہ دینا۔ میرے دوستو، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے جسے بھی وہ وظیفہ دیتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یقین مانیے میں نے اس سے یہ عمل مانگا بھی نہیں تھا، میں تو بس اپنے راستے جا رہا تھا، مگر اللہ کو شاید میری حالت پر رحم آ گیا اور اسی کے ذریعے یہ خزانہ مجھے مل گیا۔ میں نے اسی وقت اپنا مسئلہ اسے بتایا۔ اس نے کہا، بیٹا مسئلہ کوئی بھی ہو یہ عمل اثر ضرور کرے گا۔ اور دوستو، پہلے ہی دن اس عمل نے ایسا اثر دکھایا کہ لگ بھگ 60 شونیہ کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہی ختم نہیں۔ اسی شام میں نے اس عمل کو دوبارہ پڑھا، اور یقین کرے لگ بھگ 5 لاکھ کا ایسا غیبی انتظام ہوا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل اپنے تک نہیں رکھا، میں نے ہر اس غریب، بیمار، لاچار انسان کو بتایا جو میرے پاس آیا، چاہے وہ واٹس ایپ پر میسج ہو یا سامنے آ کر روتا ہوا انسان۔ میں نے کہا میں یہ نعمت چھپاؤں گا نہیں۔ پچھلے 7 مہینوں سے میں روز یہ عمل پڑھ رہا ہوں اور ہر دن اللہ کی مدد اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اور یقین کریں یہ عمل ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے، یہ عمل فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے الف لام میم کا وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ راج پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کہیں گے، اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، مگر اس عمل نے ہمیں ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ کل ہی میں نے لگ بھگ 7-8 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل بتایا جو روتے ہوئے آئے تھے، اور دوستوں کوئی 15 منٹ میں، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 1.5 گھنٹے میں اللہ کی غیبی مدد سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک بہن دوپہر قریب 2:30 بجے روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی، گھر میں فاقے ہیں، بیماریاں ہیں، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، قرضہ ہے، کرائے کا مکان ہے۔ اس نے ایک ساتھ 5 بڑے مسئلے بتائے۔ میں نے اس سے کہا، اگر تو شام سے پہلے 11 بار یہ عمل پڑھ لے تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ مجھے یقین تھا یہ عمل جلدی اثر کرتا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دوستو، اس کا شوہر جو اسے چھوڑ گیا تھا واپس آ گیا، قرض معاف ہو گیا، اسے اپنا گھر مل گیا، اور وہ خود کہنے لگی، میں شام سے پہلے 15 لاکھ نقد اور اپنے گھر کی مالک بن گئی۔ میرے دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ عمل 100% اثر والا بتایا جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے آپ کا یقین۔ اگر تم غفلت میں اس موقع کو کھو دو گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر تم اپنی پریشانی، بیماری، قرضہ یا تنگی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ یہ عمل بہت آسان ہے، صرف 2 چیزیں پڑھنی ہے اسی ترتیب سے جیسے بتایا گیا ہے۔ الف لام میم تم نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج اسے سمجھ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس تنہائی میں بیٹھو، درود شریف پڑھو، پھر الف لام میم اور دوسرا وظیفہ 11 بار پڑھو، اور آخر میں دعا مانگو۔ یاد رکھو اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔
दिल में यकीन रखो और दुआ के साथ पढ़ो। यकीन और भरोसे के साथ ये अमल पढ़ें और आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह बेड़े पार होंगे। अब अलिफ लाम मीम को किस खुफिया तरतीब से पढ़ना है, इसे तवज्जो से समझ लीजिए। मेरे दोस्तों, अलिफ लाम मीम के बारे में कुरान की रोशनी में यही बात सामने आती है कि इसका असली मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। सहाबा इकराम, ताबीन और जुमहूर मुफस्सिरीन ने इसे हुरूफ मुकत्तात बताया है, यानी ऐसे हुरूफ जिनका असल राज्य अल्लाह के इल्म में है। अलिफ लाम मीम सिर्फ 3 हुरूफ नहीं बल्कि एक अजीम राज्य है। जब मोमिन इन्हें पढ़ता है तो उसके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि असल मतलब अल्लाह ही जानता है और वो अपने रब के इल्म के सामने सर झुका देता है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, जालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदन लिल मुत्तकीन, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। मुफस्सिरीन ने यह भी बयान किया है कि यही आम अरबी हुरूफ हैं, लेकिन इन्हीं से अल्लाह ने ऐसा अजीम कुरान नाजिल फरमाया जिसका मुकाबला कोई इंसान नहीं कर। लिहाजा जब भी आप अलिफ लाम मीम पढ़े तो दिल में ये एहसास ताजा करें कि इसका हकीकी मतलब अल्लाह ही जानता है। अलिफ लाम मीम अल्लाह के कलाम का अजीम राज्य है। ये हमें अपने रब के इल्म और अजमत के सामने झुकना सिखाता है। यही ईमान की खूबसूरती है कि बंदा हर उस चीज पर ईमान लाता है जिसे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, चाहे उसकी मुकम्मल हकीकत उसकी समझ से बाहर हो। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत, उस पर अमल करने की तौफीक और उसके जाहिरी व बातिनी नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपके सामने मेरे दोस्तों पहले वजीफे की तादाद, तरतीब और वो खुफिया तरीका बयान करूंगा, फिर दूसरा वजीफा भी उसी के साथ आपको पढ़ने के लिए दूंगा। ये दोनों चीजें आपने तन्हाई में बैठकर एक के बाद एक उसी जगह पर बैठकर पढ़नी है। सबसे पहले तन्हाई में बैठकर अमल शुरू करने से पहले एक मर्तबा नबी, एक करीम रऊफ उर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की जात ए मुबारका पर द्रूद ए पाक पढ़ना है। कोशिश करें कि द्रूद ए इब्राहिमी पढ़ लें। अगर द्रूद ए इब्राहिमी ना पढ़ सके तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज करना है। अगर आप में से कोई बहन भाई, कोई दुखियारा, कोई परेशान, कोई बेरोजगार, कोई बेऔलाद दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके तो भी इस अमल को किसी हाल में ना छोड़े, हर हाल में इसे जरूर पढ़े। ये दुखी दिलों का सहारा है, ये गरीबी और परेशानी को दूर करने वाला है, 1 घंटे के चैलेंज के साथ असर करने वाला अमल है। अगर दुरूद शरीफ ना भी आए तो बस तन्हाई में बैठ जाएं किसी भी दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, दिन की कोई पाबंदी नहीं। सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की भी कोई पाबंदी नहीं। घर में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, कहीं भी हो, बस एक बार ये अमल पढ़ डालें और 1 घंटे में मौजिजा देखें। फिर 2-4 घंटे बाद एक बार ये अमल दोबारा करें, फिर मौजिजा देखें। जितना पढ़ते जाएंगे उतने मौजिजा देखते जाएंगे। देखिए, मैं कोई झूठे वादे या कहानियां नहीं सुना रहा, मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूं जो अल्लाह को राजी करने वाला है और गैबी खजानों के दरवाजे खोलने का जरिया बन सकता है। ये एक नेक औरत का बताया हुआ अमल है और मेरा यकीन है कि आपने ऐसा अमल पहले कभी नहीं किया होगा। मैं ये दावा नहीं करता कि हर हाल में एक जैसा नतीजा मिलेगा, लेकिन सच्चे दिल और यकीन के साथ किया जाए तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। एक गुजारिश है, इसे नेक नियत से अपने जरूरतमंद भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फायदा हो और आपको दुआएं मिले। अब तरीका बहुत आसान है। तन्हाई में बैठकर किसी भी दिन और वक्त पहले दुरूद शरीफ पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह कहकर अमल शुरू करे
اور سب سے پہلے الف سے آغاز کریں۔ لام میم کو 11 بار کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اب اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اس انداز سے تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج آپ کو الف لام میم کو اس اللہ والی نیک عورت کی بتائی ہوئی خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو 100% اثر رکھتی۔ اب پہلے وظیفے کی پوری تفصیل، ترتیب اور تعداد سمجھ لی۔ دیکھیے، الف لام میم قرآن ایک کریم کے وہ مبارک حروف ہیں جنہیں پڑھتے ہی دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الف لام میم کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہی عقیدہ جمہور مفسرین کا ہے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قطعی اور یقینی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی لیے ہر مومن ادب سے یہی کہتا ہے کہ الف لام میم کا اصل مطلب اللہ ہی بہتر جانتا۔ جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو گویا آپ یہ اظہار کرتے ہیں، اے میرے رب، میں تیرے علم پر ایمان لایا ہوں، چاہے میں اس راج کو پوری طرح نہ سمجھ سکوں۔ یہ حروف ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے علم کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اہل علم نے فرمایا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جو قرآن کے عظیم راجوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مکمل مطلب بیان کرنا درست نہیں، بلکہ یہی کہنا صحیح ہے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب بھی آپ الف لام میم پڑھیں، دل میں یہ احساس تازہ کریں، الف لام میم ایک ایسا راج جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے علم کی عظمت، الف لام میم بندے کی عاجزی، الف لام میم رب کے ہر حکم پر ایمان۔ میرے دوستو، اس عمل میں الف لام میم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سکون سے الف لام میم 11 بار پڑھیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ایک خاص جملہ 11 بار پڑھنا ہے جسے اس عمل کا اصلی خزانہ بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یقین کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کے فضل سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے بھی اس عمل کو آزمایا ہے اور محسوس کیا کہ سچے دل اور بھروسے کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ اے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، قرض، بیماری، غریبی یا کوئی اور مسئلہ، تو اللہ پر کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرے، دل میں شک نہ رکھیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ طریقہ آسان ہے، تنہائی میں بیٹھے درود شریف پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، پھر الف لام میم 11 بار پڑھے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ بھی 11 بار پڑھے۔ اب اس طاقتور نام کو جان لے، یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے غیبی خزانے عطا کرنے والا، مشکلات دور کرنے والا، پریشانیاں اور بیماریاں ختم کرنے والا۔ اب جیسے ہی الف لام میم 11 بار پڑھ لے، ترنت اس نام کو بھی 11 بار پڑھے، یا حلال مشکلات یا حلال مشکلات۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ وہ ملے گا جو پوری زندگی میں نہ ملا ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صرف 3 دن اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ سکتی ہے، صرف 3 دن اور بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے، صرف 3 دن اور کاروبار میں ایسی برکت ہو سکتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ہے سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت خاص ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، گھر میں دولت اور برکت آتی ہے۔ دوسرا، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تیسرا، کاروبار میں زبردست ترقی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر گھر کا ایک بھی شخص یہ عمل کر لے تو پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صرف 3 دن کا عمل اور اتنے بڑے فائدے، اس لیے اسے ضرور کریں۔ اس میں ایک خاص دعا بھی ہے جسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو،
यकीनन तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम ओ निशान होगा। हदीस मुबारका में आता है रसूल अल्लाह सल्लम पर एक लम्हे के लिए कैफियत तारी हुई, फिर आप मुस्कुराए और फरमाया अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने पूरी सूरत अल कौसर की तिलावत की और फरमाया, जानते हो कौसर क्या है? साहबा ने अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया ये जन्नत की एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे अता की है, जिस पर मेरी उम्मत कयामत के दिन आएगी। उसके बर्तन आसमान के सितारों के बराबर होंगे, उसकी मिट्टी खालिस मुश्क होगी और उसके कंकर भी मोती होंगे। नाजरीन, ये है उस सूरत की फजीलत। अब अमल की तरतीब समझ लीजिए, बहुत गौर से सुनिए। सबसे पहले दरूद पाक सिर्फ 7 मर्तबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इसके बाद ये अमल शुरू होता है। नाजरीन, जो शख्स अपनी जेब अपने घर को दौलत से भरना चाहता है, हमेशा के लिए खुशहाली चाहता है, तो आज ही ये अमल कर ले। ये 3 दिन का वजीफा है, लेकिन ये 3 दिन बहुत खास है। पहला पीर का दिन, दूसरा जुम्मा रात, तीसरा जुम्मा का दिन। इन दिनों में अगर ये अमल किया जाए तो इसकी बरकतें बहुत जल्दी सामने आती हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन भी शुरू करें लगातार 3 दिन करना है। अगर पीर से शुरू करें तो पीर, मंगल, बुध। अगर जुम्मा रात से शुरू करें तो जुम्मा रात, जुम्मा, हफ्ता, इंशा अल्लाह अल्लाह जो भी दुआ मांगी जाएगी अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाएगा। तो नाजरीन, ये अमल एक ऐसा राज्य है जो अल्लाह वालों का बताया हुआ है, ऐसा राज्य जो हर किसी को नसीब नहीं होता। यकीन जानिए, इससे पहले आपने ऐसा अमल कभी नहीं किया होगा। ये 100% गारंटी वाला अमल है और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जो भी इस अमल को करता है वो बहुत जल्द माला माल हो जाता है, क्योंकि ये अमल कभी जाया नहीं जाता। ये ऐसा अमल है जिसका असर फौरन जाहिर होता है, इसकी तासीर फौरन मिलती है और इसकी बरकत फौरन नसीब होती है। अब सबसे पहली बात, जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद इस अमल के दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी, ना किसी से गुफ्तगू, ना किसी से कलाम। मुकम्मल खामोशी के साथ ये अमल करना है। नाजरीन, दूसरी अहम बात, 1 गिलास पानी अपने पास जरूर रखना है। ये पानी शिफा के लिए है। घर में कोई भी बीमारी हो, चाहे दायमी हो या आरजी, चाहे जिस्मानी हो या जहनी, डिप्रेशन हो, परेशानी हो या कोई लाइलाज मर्जस, यकीन जानिए इस अमल की बरकत से हर किस्म की बीमारियां खत्म हो जाती। और अगर कारोबार नहीं चल रहा, रुकावटें आ रही हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, तो ये अमल करके देखिए, कारोबार फौरन उरूज पर चला जाएगा। दोस्तों, अब जरा गौर से समझिए, आप बावजूद हो, किबला की जानिब मुंह करके बैठे हो और दरूद पाक पढ़ चुके हो। अब इस अमल की एक एक बात को गौर से सुनिए। वीडियो को हरगिज स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई एक बात भी मिस हो गई तो फिर अमल मुकम्मल नहीं होगा। जैसे चाबी का एक दांत टूट जाए तो वो ताला नहीं खोलती, इसी तरह अगर अमल का एक हिस्सा भी रह गया तो नतीजा नहीं मिलेगा। फिर ये मत कहना कि फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो अमल है जिससे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। लोग इस अमल को तलाश करते हैं और जो एक बार कर लेता है वो बार बार इजाजत मांगता है कि मुझे दोबारा ये अमल करने का मौका मिले, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जेब कभी खाली नहीं रहती और घर से दौलत कभी खत्म नहीं होती। तो नाजरीन, जरूर इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या वहाबू या वहाबू। ये अल्लाह ताला का एक इस्म ए मुबारक है
جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، بنا کسی معاوضے کے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو ناظرین، آج اسی در سے خزانہ حاصل کر لیجئے۔ جو شخص اللہ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ اسے بنا مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج آپ نے 3 چیزیں مانگنی ہیں جن کا ذکر شروع میں ہو چکا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اسی ایک عمل سے حاصل ہو جائیں گی، اور اگر چھوٹے چھوٹے فائدے بیان کرنے لگوں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت برسنے لگتی۔ تو آپ نے اس اسم اے پاک کو صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسم اے پاک یا رزاق، جس کا مطلب ہے رزق دینے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ یہ وہ اسم ہے جسے پڑھنے والے مالا مال ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی زیادہ تعداد نہیں، صرف تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب یہ تمام اذکار ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تو ذریعہ بھی بن جاتا ہے، چاہے آپ امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا تنگ دست، اللہ سب پر کرم فرماتا ہے اور سب کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ عمل کر کے دیکھے، یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے، کاروباری مسائل، شادی کے مسائل، رشتوں کے مسائل، گھر کی نافرمانیاں یا قرض کا بوجھ، تو یہ عمل کیجئے۔ اللہ غیبی مدد فرماتا ہے اور قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کیجئے۔ ناظرین، یہ ہر مقصد کے لیے ہے، اور وہ 3 بڑے فائدے، دولت، کاروبار کی برکت اور شفا، یہ سب آپ کو اسی عمل سے ملیں گے۔ اب ایک گلاس پانی جو آپ نے پاس رکھا ہے، اسے اس شخص کو پلائے جو بیمار ہے یا پریشان حال ہے۔ اگر خود آپ بیمار ہیں، سر درد، معدہ، کمر درد، جوڑوں کا درد یا کوئی بھی بیماری، اللہ کے فضل سے اس پانی کے ذریعے شفا نصیب ہوگی، کیونکہ اس میں آپ کو سورہ کوثر بھی پڑھنی ہے۔ اب میں سورہ کوثر کی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اسم اے پاک میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی یا رجاکو، اس کے کمالات دیکھیں جب آپ اسے پڑھیں۔ اس کی برکت سے روزی کے سلسلے میں نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی جگہوں سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عمل رزق کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور انسان کے لیے مالداری اور عزت کے راستے کھولتا ہے۔ جو لوگ روزی میں برکت اور کامیابی چاہتے ہیں وہ یہ عمل کریں، اللہ کا فضل ضرور دیکھیں گے۔ جو شخص خاص دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب بخش دے، انشاءاللہ اسے دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، امیر غریب، مرد عورت، بچے بزرگ، بس ناپاک حالت میں عورتیں نہ کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص دن یا وقت کی پابندی نہیں، لیکن فجر یا عشاء کے بعد کرنا بہتر ہے۔ یا رزاقو کا وظیفہ انگلیوں یا تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں سکون اور خشوع کے ساتھ پڑھیں، 23 بار یا رجاقو پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، پھر یہ دعا 3 بار پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، ترتیب یاد رکھیں، یا وہابو یا رزاقو، سورہ کوثر دعا، اس میں کوئی آگے پیچھے یا کمی بیشی نہ کرے اور بیچ میں کسی سے بات نہ کرے۔ عمل کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا کرے۔ اگر رات کو کرے تو وضو کے ساتھ سو جائیں، صبح مقدر چمک اٹھے گا۔ اگر صبح کرے تو پورا دن کامیابی ملے گی۔ عمل کے بعد سامنے رکھا پانی کا گلاس لے، اس پر دم کرے اور 3 گھونٹ میں پی لے، ہر بار بسم اللہ پڑھ کر۔
اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو اسی پانی کو بڑھا کر سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے باہر کسی کو نہ دیں۔ اب سورہ کوثر کا طریقہ تھوڑا خاص ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو روشنی اور نور کی طرح انسان کی زندگی کو چمکا دیتی ہے۔ کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں یہ 3 حالات بدلتا ہے، صبح اور شام ہلکا اور دوپہر میں تیز۔ لیکن قرآن پاک کی یہ سورت سورہ کوثر اتنی روشن ہے کہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ خود بھی چمک جاتا ہے اور اس کی نسلیں بھی اس کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ اپنی بے علمی اور جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، جبکہ قرآن میں شفا، رزق، دولت اور عزت سب کچھ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی محروم نہ رہے، جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا، لیکن خوش نصیب ہی اسے پورا کر پاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سے شروع کیا گیا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ یہ عمل بہت اثردار ہے اور لوگوں کو اس سے شفا اور راحت ملی ہے۔ سورہ کوثر کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو رزق اور برکت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، یہ انسان کو بیماریوں اور آفتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سورہ کوثر پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، بیمار کے لیے شفا، غریب کے لیے سہارا، کمزور کے لیے طاقت، گمراہ کے لیے ہدایت۔ آج بھی اتنے سالوں بعد قرآن کی برکت ویسی ہی ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور قرآن کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اب